الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا متفق عليه. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ابو بکر، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. مکمل حدیث اس طرح ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے یہاں آئے جبکہ انصار کی کچھ بچیاں دب بجا کر گیت گا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے لیٹے تھے. ابو بکر نے انہیں منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر، ہر قوم کی کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. انہیں گانے دو، بے شک یہ عید کے دن ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر تفریح جائز ہے، بشرطے کے خلاف شرعی کام نہ کیا جائے. لہذا ہم مسلمانوں کو عید کے موقع پر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ مل کر شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. مگر تفریح اور خوشی کے نام پر یہ درست نہیں ہے کہ ہم سنیما گھروں میں جائیں یا ناچنے گانے کی محفلیں سجائیں یا ایسی محفلوں میں شریک ہوں یا راتوں میں آوارہ گردی کریں. اسی کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ خوشی اور جشن کے نام پر ہماری بچیاں اور خواتین سج دھج کر بے پردہ نہ گھومیں، بجنے والے زیورات پہن کر سڑکوں اور گلیوں میں اطراتی نہ پھریں. اسی طرح ہماری محفلوں میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو. عید کی خوشیوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں بلکہ نمازوں کی پابندی کریں اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے. یقیناً یہ جائز ہے کہ عید کے دن ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھائے پیے، لیکن فخر اور تکبر اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال پسند نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہم فقیروں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال بھی رکھیں تاکہ عید کے دن وہ بھی خوش ہو سکے، اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی عبادات کر سکیں اور عید جیسی خوشی کے موقع پر وہ اپنی بے کسی یا کسی دکھ کو یاد کر کے غمگین نہ ہو. لہذا عید کی خوشی میں گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین.